الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، رمضان کی آمد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ شعبان میرا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے کی نسبت اللہ کے رسول اپنے طرف کر رہے ہیں، اور رمضان یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ بھی عظمت والا اور وہ بھی عظمت والا۔ تو یہ شعبان کے مہینے کی فضیلت احادیث میں بڑی کثرت سے آئی ہے۔ ان ایام میں، اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں خصوصاً اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے، خصوصاً کہا میں نے، ورنہ ویسے تو سال بھر اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شعبان میں گناہ نہ کرے اور سال بھر گناہ کرے۔ شعبان میں زیادہ طور پہ، خاص طور پہ احتیاط اور اہتمام گناہوں سے بچنے کا زیادہ کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنے والا مہینہ بڑے برکت والا مہینہ ہے، بڑے عظمت والا مہینہ ہے، بڑے پاکیزگی والا مہینہ ہے۔ تو اس مہینے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرنا ہے، اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو ان ایام میں، شعبان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنا چاہیے۔ غیبتیں ہیں، چغلیاں ہیں، بغض ہیں، عداوتیں ہیں، اور حسد ہیں، کناہ ہیں، یہ گناہ ایسے ہیں جس کو انسان گناہ نہیں سمجھتا ہے، حالانکہ جتنے نام میں نے گنائے ہیں سب کے سب حرام ہیں۔ یہ ناجائز اور مکروہ اور ناپسندیدہ یہ والے گناہ نہیں ہیں، یہ کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ حسد کرنا حرام ہے، غیبت کرنا حرام ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ انسان کو لذت آتی ہے اس میں، کیا آتی ہے؟ لذت، مزہ آتا ہے فلاں کے بارے میں بات کرنے کے لیے۔ ارے میں غیبت نہیں کر رہا، بس حقیقت جو ہے وہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، جو نہیں ہے اس کے اندر، جو صفات اس میں برائی نہیں ہے، تم اس کا تذکرہ اگر کرو گے یہ تو بہتان ہو گیا، یہ تو تہمت ہو گئی، یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا۔ لیکن تو جو تم کر رہے ہو وہ غیبت ہے نا۔ کل قیامت کے دن تم جس کی غیبت کر رہے ہو، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے سامنے آئے گا اور اللہ سے کہے گا کہ اے اللہ، اس نے میری برائی کی تھی، اس نے میری غیبت کی تھی، میرے گناہوں کو اس کے نام اعمال میں ڈال دینا اور اس کے نیکیوں کو میرے نام اعمال میں ڈال دینا۔ گئے کما دھما کے لے دے کے تھوڑے سے بچائے تھے نیکیاں، وہ بھی گئے، اس کے بعد کمانے کا موقع نہیں۔ تو غیبت ہے، حسد ہے، چغل خوری ہے، کناہ ہے، قطع تعلق ہے، ایک دوسرے سے بات چیت کا بند کر دینا، تھوڑے تھوڑے بات پر، جائیداد وراثت کے تقسیم کے بنیاد پر، جائیداد کے بنیاد پر، رشتہ داری کے بنیاد پر، نکاح کے بنیاد پر، طلاق کے بنیاد پر۔ بعض دفعہ یہ بھی، بلکہ اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے دوستی یاری میں یا رشتہ داری میں جب نکاح کا پیغام دیا جاتا ہے لڑکے کو یا لڑکی کو، اور اللہ خدا نہ خواستہ اگر وہ نکاح نہیں ہوتا ہے یا رشتہ نہیں جڑتا ہے تو زندگی بھر کے لیے بات بند کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس کی لڑکی ہے، اس کی بیٹی ہے، مرضی اس کی ہے، اس میں قطع تعلق کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس کی بیٹی ہو یا نہ ہو یہ تو مقدر کی بات ہے نا۔ اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا بھی اگر کوشش کرے اس کے ساتھ نکاح کرانے کی تو نہیں کرا سکتے، اس لیے کہ تمہارے مقدر میں وہ ہے ہی نہیں۔ تو مقدر پہ راضی رہنا سیکھو،
قطع تعلق کرنے والا کل قیامت کے دن اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے یا اپنی بہن سے بات چیت بند کرتا ہے کل قیامت کے دن اگر اسی حالت میں مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا. کہا جائے گا سب سے بڑا مسئلہ ناک کا. میں کیوں سلام کروں, میں کیوں بات کروں, میں بڑا ہوں نا, انہیں سلام کرنا چاہیے. اس کو دیکھ کتنی اکڑ ہے, اس نے بات کرنا چاہیے, بات کی پہل اس نے کرنا چاہیے. میں کیوں کروں, مجھے تھوڑی جنت میں جانا ہے. دنیا میں نے عائش کر لی, ابھی تو جہنم میں جا کے آرام کرنا ہے, مست آگ میں جلنا ہے اور بس وہاں کے مزے اڑانے ہیں. یہ ہے بات سمجھ میں آ رہی. بظاہر زبان سے یہ کہہ نہیں رہا ہے لیکن عمل تو اس کا یہی بتا رہا ہے نا کہ سلام کے پہل کرنے سے یا بات کی ابتدا کرنے سے انسان کی عزت نہیں گھٹتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی انسان معاف کرنے سے یا اپنے آپ کو جھکا کر سامنے سلام کرنے سے اگر اس کی عزت گھٹتی ہے تو کل قیامت کے دن مجھ سے آ کے عزت لے لینا. اللہ کے رسول عزت دلائیں گے, اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. انسان اپنی انانیت میں آ کے کیا کر دیتا ہے, رشتہ داری توڑ دیتا ہے. خون کے رشتے, سگا بھائی سگے بھائی کا خون کا پیاسا ہے یا نہیں, معاشرے میں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. اولاد ماں باپ سے بات نہیں کرتی ہیں, ماں باپ اولاد سے بات نہیں کرتے ہیں. کیوں, اس نے میری عورت کو, میری ماں نے میری عورت کو ڈانٹی یا میرے باپ نے میرے کو میرے عورت کے سامنے ایسا برا بلا کہا. بس اس بنیاد پر فلا تقل لهما اف. قرآن کہتا ہے اولاد سے کہ اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو. اگر ماں باپ کافر بھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا احترام ضروری ہے, ان کا احترام ضروری ہے. ہمارے بدن کی چمڑی ادھیڑ کے اگر ان کے پیر کے جوتے بھی بنا دینا تو ماں کے دودھ کے قطرے کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں. دھڑالے سے بھرے مجمع میں, گھر میں, رشتہ داریوں کے سامنے, عورت کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے ماں باپ کا دل دکھا دیتے ہیں. 4 دن پہلے ایک کلپ آئی تھی ویڈیو کی, بیٹا اور ماں میں بحث ہو گئی, بیٹے نے ماں کو تماشا لگا دیا. یہاں تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کوئی مسئلہ نہیں کا مطلب یہ تو بہت سے گھروں میں ہو رہا ہے. وہ ماں گر گئی اسی جگہ پہ اور جگہ پہ انتقال ہو گیا. اگر یہ دنیا جزا سزا کی دنیا ہوتی نا, یہ جہاں اگر جزا سزا کی جہاں ہوتی نا, اللہ کی قسم زمین پھٹ جاتی, اللہ کا عذاب آ جاتا. یار ماں باپ کے ساتھ جو انسان جیسا سلوک کرے گا اس کی اولاد بھی اسی کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گی, اور ایسے سلوک کے لیے انسان میں تیار رہنا چاہیے. کہانی دہرائی جاتی ہے, کہانی کیا ہوتی ہے, دہرائی جاتی ہے. بیٹے کے بھوکا ہونے پہ ماں باپ کی جو ہے چیخیں نکلتی ہیں اور تڑپتے ہیں ماں باپ, لیکن اس کے سگے ماں باپ گھر میں اندر روم میں پڑے ہیں, صبح سے بھوکے ہیں, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بہت سے ہیں قدر کرتے ہیں لیکن ناقدروں کی بات کر رہا ہوں میں. اور دنیا میں ماں باپ ایک ایسی دولت ہے جو دوبارہ موت تک بلکہ قیامت تک کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گی. یہ نعمت کبھی نہیں آئیں گی. ماں کی دعائیں, ماں کا سایہ, باپ کا سایہ, یہ قیامت تک کبھی بھی اس کا نعمت بدل نہیں ہو سکتا. چاچا بنیں گے, ماموں بنیں گے, خالہ بنیں گے, سب بنیں گے, لیکن ماں باپ کوئی نہیں بن سکتا. ماں باپ کی جگہ کوئی لے ہی نہیں سکتا. انسان کو جب بھی ایسا لگے کہ مجھے ابا پہ غصہ آیا, مجھے میرے ماں پہ غصہ آیا, تو انسان کو اپنا بچپنا یاد کرنا چاہیے. بچپنا عید کے موقع پر ابا امی سے ضد کرتے تھے کپڑوں کے لیے, ضروریات کے لیے, اسکول میں جانے کے لیے, دفتر کے لیے, کتابوں کے لیے, پین کے لیے اور غیر ضروری چیزوں کے لیے بھی مطالبہ کرتے تھے. ماں باپ کے پاس مطالبہ پورا کرنے کے لیے اخراجات نہیں ہوتے تھے, اس کے باوجود قرضہ لے کے ماں باپ اپنی ضرورتیں اور خواہشیں پورا کرتے تھے. ان ایام کو یاد کرنا چاہیے انسان میں. بخار آئی, باپ گود میں لے کے مارا پھر رہا ہے, یہ دوا کھائے. ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتے یا نہیں کرتے نا. تو جب ہم اپنی اولاد کے لیے ایسا کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی کیا ہوگا, تبھی تو جا کے ہم ایسے جوان ہوئے بھرپور ماشاءاللہ صحت کے ساتھ اور ادھیڑ عمر کو پہنچے ہیں. یہ انہی کا تو صدقہ ہے. ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا. قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. کس انداز میں کہ اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا, جیسے انہوں نے
بچپن میں مجھ پر رحم فرما. مجھے کیا سمجھتا تھا گیلا سوکھا, سردی گرمی, بارش, یہ بھوک, یہ ننگا پن, کپڑے کا پہننا نہ پہننا, پیشاب پاکی ناپاکی, مجھے کیا سمجھتا تھا, اور اچھا برا کھانا, کیا کھانے سے صحت ہوگی, کیا کھانے سے صحت خراب ہوگی, مجھے کیا سمجھتا تھا. یہ باریک سے باریک چیزوں کا خیال کس نے رکھا ہے؟ بولو نا, ماں باپ نے رکھا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ تو اللہ کے لیے ان رشتوں پر توجہ دے. تو یہ باتیں, یہ گناہ جو ہیں ان مہینوں میں نہ کرے. ماں باپ سب کے سامنے کھڑے رہ کے گالی دیتے, گردن جھکا کے برداشت کرو. 5 منٹ کی گالی ہوتی ہے, لیکن تنہائی میں ان کے زبان سے اولاد کے لیے ہمیشہ دعائیں نکلتی ہے. کوئی ماں باپ نہیں ہوتے جو اولاد کے لیے بد دعا کرتی ہے. ڈانٹ رہے ڈپٹ رہے, ان کا حق ہے وہ. ارے جب کسی کے وہاں نوکری کرتے ہیں, اس کے 10 گالیاں برداشت کرتے ہیں, کیوں؟ بھائی تنخواہ دے رہا ہے. کیا باپ کا اتنا بھی حق نہیں؟ باپ کا اتنا بھی حق نہیں کہ اس کی گالیوں کو ہم برداشت کر سکیں؟ تو ان ایام میں ان چیزوں کا خیال رکھیں. یہ شعبان کے مہینے میں ایک رات آتی ہے جس کا نام ہے شب برات. ابھی 2 دن کے بعد کیا ہے, آنے والی ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جیسے حالات چل رہے ہیں, اس کی وجہ سے مسجدوں میں پروگرام نہیں ہوگا. شب برات میں کوئی جلسہ, کوئی جلوس انشاءاللہ اعلان نماز کے بعد بھی ہوگا تفصیلی طور پر. لیکن اب وہ رات کے تعلق سے ہمیں کرنا کیا ہے؟ مسجدوں میں نہیں آنا ہے تو کیا کرے؟ عشاء کی نماز پڑھ کے چل دی ہے, لیکن کرنا کیا ہے؟ اس رات کے تعلق سے ایک بات یاد رکھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات کے اندر عبادت کرنا جائز ہی نہیں ہے بلکہ بدعت ہے, اس رات کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. ان کا اس طرح سے کہنا بھی غلط ہے. ہاں یہ بات شب معراج پہ پھٹ آتی ہے, شب برات پہ نہیں. 10 صحابہ اکرام سے اس رات کی یعنی شب برات کی فضیلت وارد ہوئی ہے. جب کوئی حدیث کسی معاملے میں ایک حدیث اگر ضعیف ہو اور اسی ایک ضعیف حدیث کے ساتھ متعدد احادیث آ جائے تائید کے لیے, تو وہ ضعیف حدیث کیا ہو جاتی ہے؟ مضبوط بن جاتی ہے. تو 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت وارد ہوئی ہے, اور صحابہ کرام کے زمانے میں اس رات کا اہتمام کرنا, اس رات میں عبادت کرنا بھی ملتا ہے. لیکن اس رات میں کوئی خاص عبادت صحابہ کرام سے نہیں ملتی کہ 4 رکعت نماز پڑھیں گے, پہلی رکعت میں 11 مرتبہ قل هو اللہ, دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق. یہ ساری چیزیں جو مخصوص رکعتیں ہیں, مخصوص آیتیں, مخصوص رکعتیں, اور کوئی مخصوص عبادت جس کا نام جو ہے نمازوں کا نام رکھا جائے, اس طرح سے صحابہ سے عبادت کرنا ثابت نہیں ہے. نہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے, نہ اللہ کے رسول کے صحابہ سے ثابت ہے, نہ تابعین سے, نہ تبع تابعین سے ثابت ہے. عبادت کرنا ہے لیکن مخصوص عبادت نہیں کرنا ہے. اور اس رات میں اجتماعی عبادت کرنا بھی جائز نہیں ہے. نفل نماز کی جماعت نہیں ہوتی ہے. بعض گھروں میں عورتیں بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی ہیں, یہ بھی غلط ہے. عورتوں کی تو فرض نماز بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہے, تو نفل نماز جماعت کے ساتھ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو عبادت کوئی مخصوص نہیں. عبادت کرے, قضاء عمری پڑھے, اور اللہ سے دعائیں کرے, ذکر و اذکار کرے, قرآن کریم کی تلاوت کرے, اللہ سے گناہوں سے معافی مانگے. اور یہ چیز ساری کی ساری گھر میں رہ کر, نفل عبادت گھر میں کرنا افضل ہے. یہ بات یاد رکھے. نفل عبادت لاک ڈاؤن ہو یا نہ ہو, عام حالات میں بھی نفل عبادت کہاں کرنا؟ گھر میں کرنا یہ افضل ہے. تو گھروں میں عبادت کرے, اللہ گھر میں بھی ہے, اللہ وہاں بھی تمہارے منتظر ہیں. وہاں کیا کرے؟ اللہ کو راضی کرے. دوسری بات, 15 شعبان کے روزے کے تعلق سے, اب وہ روزہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے؟ تو 15 شعبان کے روزے کے متعلق ایک حدیث ہم کو ملتی ہے کہ اس دن روزہ رکھنا ہے, اس کے علاوہ کوئی حدیث نہیں. اور وہ حدیث ابن ماجہ میں ہے, ابن ماجہ میں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کے راوی ہے. وہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ 15 شعبان کو روزہ رکھوں, اس لیے کہ 15 شعبان میں دفتر چینج ہوتا ہے. کون پیدا ہوگا, آنے والے سال میں کس کا انتقال ہوگا, کس کا رزق کہاں دیا جائے گا, کتنا ملے گا, روزی تقسیم کی جاتی ہے. تو میرا جی چاہتا ہے کہ نام اعمال جب چینج ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. یہ حدیث ہے ابن ماجہ میں, اور سند کے اعتبار سے یہ حدیث ضعیف ہے, اس لیے کہ عمل کا تعلق اسی سے ہے.
ورنہ اب یہ حدیث کو لے کر اگر ہم روزے کو ضروری سمجھے، روزے کو سنت سمجھے، روزے کو مستحب سمجھے تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے رسول نے اپنی خواہش کا اظہار فرمایا، صحابہ کو حکم نہیں دیا کہ تم روزہ رکھو، صحابہ کو حکم نہیں دیا کہ تمہیں روزہ رکھنا ضروری ہے، روزہ رکھنا جائز ہے۔ 15 شعبان کو روزہ رکھنا جائز ہے، روزہ رکھنا سنت نہیں ہے، روزہ رکھنا فرض اور واجب نہیں ہے، یہ بات یاد رکھے۔ شریعت نام ہے اتباع کا، شریعت نام ہے اعتدال کے ساتھ چلنے کا، اپنی مرضی کے مطابق چلنے کا نام نہیں ہے۔ ویسے شعبان کے مہینے میں روزے کی تو فضیلت آئی ہے، اگر کوئی پہلے سے روزہ رکھ رہا ہے اور رکھتے رکھتے 15 شعبان آ گئی تو روزہ رکھنا اس کے لیے جائز ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ہر مہینے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے، ایام 20 کہتے ہیں 13 اردو کے مہینے میں 13، 14 یا 15 تاریخ، 13، 14 یا 15 تاریخ اللہ کے رسول کا معمول تھا پورا سال ہر مہینے ان 3 دنوں کے اندر روزہ رکھتے تھے۔ اگر کسی کا یہ معمول ہے ہر مہینے یہ 3 دنوں میں روزہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے 15 شعبان کو روزہ رکھنا سنت ہے۔ لیکن اگر کوئی پورا سال تو نہیں رکھا ہے اور اچانک 15 شعبان کو روزہ رکھتا ہے تو رکھنا جائز ہے، لیکن یہ سمجھ کر رکھیں کہ بس عبادت ہے اور جائز ہے، سنت سمجھ کے نہ رکھیں، سنت سمجھ کے نہ رکھیں، اس لیے کہ جو چیز سنت نہیں ہے اس کو سنت سمجھ کے کرنا یہ گناہ ہے، سنت سمجھ کے کرنا یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ سنت کہتے ہیں اللہ کے رسول کے عمل کو۔ تو یہ بات ہوئی روزے کی۔ ابھی آئے اس کے بعد ایک نمبر آتا ہے قبرستان میں جانے کا۔ قبرستان میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حالات ایسے ہیں، عام حالات کی بات کر رہا ہوں کہ قبرستان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں فقط ایک دفعہ 15 شعبان کی جو رات ہے اس رات میں پوری زندگی اللہ کے رسول فقط ایک دفعہ قبرستان میں گئے ہیں۔ کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ۔ جانے کا حکم دیا نہیں ہے، گئے ہیں، نہ اس کے پہلے کبھی گئے 15 شعبان کو، نہ اس کے بعد کبھی گئے۔ تو 15 شعبان کو ایک مرتبہ قبرستان میں جانا جائز ہے، سنت سمجھ کے اور اس کا اہتمام بنا کے، باقاعدہ جماعت بنا کے، اعلان کر کے، ایک ٹولہ بنا کے وہاں پہ جانا، شور شرابہ کرنا، تماشے لگانا اور ہنسی مذاق کرنا، ٹھٹا اڑانا، یہ عبادت کی توہین ہے۔ اس شریعت کے ایک احکام کی کیا ہے؟ توہین ہے، یا اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہے۔ لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ اسلام ہے، یہی کہیں گے نا، کیا کہیں گے؟ یہ اسلام ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ مردوں کے پاس قبرستان میں جا کے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ لعنت فرمائی اللہ کے رسول نے قبرستان میں جا کے ہنسنے سے۔ جنازہ سامنے رکھا ہے اس کے بعد بھی لوگ ہنستے ہیں، ٹاپک الگ ہے لیکن افسوس کی بات۔ تو قبرستان میں ایک مرتبہ کبھی کبھی جانا بھی چاہیے اور کبھی نہیں بھی جانا چاہیے، ورنہ عام حالات میں جب چاہے جب قبرستان جا سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن قبرستان میں جانا افضل ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ میٹھا بنانا، کھیر بنانا اور لوگوں میں تقسیم کرنا یہ سب کے سب بدعت عمل ہے، یہ بات یاد رکھے، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ بدعت عمل۔ نئے کپڑے پہننا، عمدہ لباس پہننا، یہ نئے کپڑے عمدہ لباس پہننا عید کے لیے اچھا لگتا ہے، تہوار، وہ تہوار، یہ آئے شب برات، یہ تہوار نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ تہوار۔ تو ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ فوکس ہم کس پہ کریں گے؟ عبادت پہ، اللہ کی رضا پہ، توبہ پہ اور قضاء عمری پہ۔ قطع تعلق کی ہے صلح کرو، قضاء عمری ہے جو نمازیں چھوٹی ہے اس کی قضا کرو، گناہ کیا ہے اللہ سے معافی مانگو۔ کریں گے انشاءاللہ، اللہ عمل کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ۔